بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. جو اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے, جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے. جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے علماء صالحہ کے چہروں پہ رونق دیکھی, ان کے چہروں میں سکون اطمینان دیکھا, حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلو من الطیبات یہ آیت میں بتا رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَعْمَلُوا صَالِحًا, عمل کو بھی کیا کرو؟ پاک کرو. گندے عمل بھی نہ کرو. جھوٹ بولنا ناپاک عمل ہے, زنا کرنا ناپاک عمل ہے, ہوس کرنا ناپاک عمل ہے. انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ. استغنا کا مطلب کیا ہے؟ لالچ نہ کرے. اس کی جیب پہ نظر, اس کی جیب پہ نظر, اس کے جناب پٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں. یہ غریب ہے ہمارے جاننے والوں میں, مجھے پتا ہے بہت غریب ہے. میں نے ایک دن اس کو بلا کے زکوٰۃ دے دی تو وہ نہیں لے رہا تھا. کہہ رہا ہے یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے, مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ میں نے زبردستی, مجھے پتا تھا نہیں ہے, سفید پوش ہے اور نوجوان لڑکا, زبردستی میں نے زکوٰۃ پکڑائی. اس کو ضرورت تھی, اس کو واقعی خاندانی ہونے کی دلیل. 2 مہینے بعد آ کے وہ پیسے واپس کیے, کہہ رہے میرے پاس اب پیسوں کا انتظام ہو گیا, یہ آپ واپس لے لیں. میں نے کہا تیرا باپ بھی لے گا ابھی ہے, سمجھ رہے ہو نا. میں نے کہا ہمیں خاندانی لوگوں کی کیا ہوتی ہے, تلاش ہوتی ہے. لچڑ لوگ معاشرے میں زیادہ نظر آئیں گے. آپ نے پیسے پکڑائے, پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا, ہائے ہائے میرے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہائے ہائے. حالانکہ میں گیا ہوں لوگوں کے گھروں میں, میں نے سروے کیا ہے نا, کسی نے کہا نا کچھ نہیں ہے, پہنچ گیا ہم ان کے گھر. اچھا بھلا کھا پی رہے ہو, منہ میں بھیگ کی تمہاری جو ہے نا ایک ذلت. تو یہ کیا ہے؟ رزق تو آپ کو ملے گا. استغنا کے ساتھ رہو گے تو دروازے پھاڑ کے رزق آئے گا. اور اگر بھکاری پن پہ آ گئے نا تو ادھر سے بھی گھسیٹا, ادھر سے بھی ادھر منہ ٹیڑھا کیا, بیوی کے سامنے بھی چھپا رہا ہے, اسے بہت تھوڑا تھوڑا کھلا رہا ہے تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس کیا ہے, پیسے ہیں. اس کو اچھا, ایسے لوگ بھی ہیں, اس کو بھی غربت میں رکھا ہوا. بھائی کھاؤ کھلاؤ یار, کیوں اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے؟ لیکن یہ ہوس اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو. آخرت کو ہدف بناؤ گے تو پھر سینہ کشادہ ہو جائے یار, چلتا ہے. تو یہ ہوس یہ کیا ہے؟ یہ بھی گندا اور ناپاک عمل ہے. یہ تمام قسم کی ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا تو آپ پاک ہو جاؤ گے. اور راحت کس میں ملتی ہے؟ پاک ہونے میں یا ناپاک ہونے میں؟ پاک میں راحت. تو صرف جسمانی غسل سے سکون نہیں ملتا, روحانی غسل سے جو سکون ملتا ہے وہ جسمانی غسل سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے. تو نہ جھوٹ بولے انسان, نہ لالچ کرے. آج لالچ بہت, دیکھو لالچ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانا. غیر اخلاقی طریقہ, کسٹمر کے گھر تک پہنچ گئے منت سماجت کرتے کرتے, یہ لے لو, یہ چیز لے لو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہو, گاڑی کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, سر پلیز یہاں آئے. غیر اخلاقی طریقے. آپ نے ہوٹل بنا دیا, ایک بورڈ لگا دیا, یہاں اچھے کھانے دستیاب ہیں, ہمارا دل چاہے گا ہم گھس جائیں گے, نہیں تو چھوڑا یار, باڑ میں جائے تیری ایسی کی تیسی. ایسے بولو, اچھا لگے گا. کھانا ہے کھا, نہیں تو نکل یہاں سے. زکوٰۃ تھوڑی بٹ رہی ہے یہاں پہ, بزنس ہے بھائی, بزنس کے اسٹائل میں ہوگا تو لینا ہے لو, نہیں تو یہاں سے دفعہ یہاں سے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, دفعہ نہ کریں, بد اخلاقی نہ کریں. مثال دے رہا ہوں, دل میں یہی ہونا چاہیے بھائی جو میرے اب صدر میں آپ دکانوں میں چلے جاؤ, آپ جا رہے ہوتے ہیں, صوفی صاحب بیٹھیے تو صحیح, کہاں جا رہے ہیں, بیٹھے نا, کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے شاپ کھول لی, آپ آرام سے بیٹھو, بد اخلاقی نہ کرو کسٹمر کے ساتھ. کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ مار لو, آ جا بھائی, دیکھ ہی نہیں رہا, اس کے پیچھے جا رہے ہیں. بہن کہاں جا رہی ہیں, انٹی نہیں بولتے, ان کو پتا ہے پھر جاتی رہے گی, رکے گی نہیں. کسی خاتون کو انٹی بول دیا نا, وہ سمندر میں جا کے منوڑا کے گر جائے گی, وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی. تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے, بھابھی آئیے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں. بھائی تمیز سے کماؤ یار. آپ کا کوئی بزنس ہے, اسی جیسا بزنس دوسرے نے بھی کھول لیا, بات نہیں یار, جو جس کے مقدر میں جو کسٹمر ہوگا آئے گا. لیکن ایک آدمی اسی جیسا بزنس کرتا ہے تو اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں
کھینچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کسی طرح سے. میں ایک دفعہ ایک بائک والے کے پاس گیا اپنی بائک ٹھیک کرانے کے لیے, ہر مہینے اسی کے پاس جاتا تھا. ایک دن وہ اتفاق سے اس کی ورک شاپ بند تھی تو میں ساتھ والے کے پاس چلا گیا. ساتھ والے سے جب میں نے بائک ٹھیک کروانے لگا تو اس نے کہا آپ اس کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں ایک بات بتاؤں, یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں. تو آپ برا محسوس کرو گے, آپ مولانا صاحب ہیں, کسی کی اپنے پڑوسی کی برائی کرنی نہیں چاہیے, لیکن چونکہ آپ بہرحال ایک عزت, ان کے خیال میں ایک عزت دار آدمی تھا, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں. مجھے بہت برا لگا اس کا یہ عمل. میں نے کہا اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں, تیرے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا. حالانکہ عین ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو. ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو. دلیل نہیں ہے تو کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ثابت کرو. آپ ثابت آپ کر نہیں سکتے. آپ کسٹمر کو چکر میں ڈال دیا نا آپ نے. میں ایسا ہی الزام لگا دوں وہ بندہ 2 نمبر ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے, لیکن جب تک میرے پاس اس کو پروف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ورغلاؤں, اس لیے کہ اگلا میری بات پہ کیوں یقین کرے گا. تو میں نے کہا بھائی, میرے دل میں سوچا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ 2 نمبر ہے یا نہیں ہے, تیرے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ تو کیا ہے, اپنے پڑوسی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. آپ بیٹھو یار, آپ یہ سوچو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. اور کوئی دلیل سے بات کرتا, بتا دیتا کہ اس دن جو آپ نے انجن ٹھیک کروایا تو اس انجن میں اس نے یہ والا پرزا آپ چیک کر لیے گا جا کے چائنا کا ڈالا ہے, یہ دلیل سے بات ہوتی, میں چیک کر لیتا واقعی بھائی وہ 2 نمبر ہے. مجھے پھر یہ جائز ہے تاکہ دوسرے کو نقصان ہو. لیکن آپ ہوائی بات کر رہے ہو, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں جرح مبہم. مبہم کا مطلب ایویں پھینک دو آپ بیٹھ کے. حدیث میں جب جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی ضعیف ہے, تو جرح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جرح مفسر کہلاتی ہے, ایک جرح مبہم. تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے کسی بڑے محدث نے کہہ دیا یہ راوی ضعیف ہے, اس سے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک وہ ڈیفائن نہیں کرتے بھائی کیوں ضعیف ہے, وجہ کیا ہے اس کے ضعیف ہونے کی. تو اس کو کہتے ہیں جرح مفسر. آج انٹرنیٹ پہ جو بہت سارے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں نا, جو آپ کو بڑی بڑی تحقیقات حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں فلاں محدث نے اس کو ضعیف کہا, فلاں محدث نے اس راوی کو ضعیف کہا. لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں, یار اس نے بھی ضعیف کہہ دیا, اس نے بھی, اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے, حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے, اس کو حدیث کے اصول معلوم ہی نہیں ہے, وہ صرف حوالہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث کے راوی کو فلاں محدث نے ضعیف کہا, تو واقعی یہ کیا ہے, ضعیف ہے, لہذا یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. حالانکہ آپ کسی علم حدیث کے ماہر سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ اس نے ضعیف کہا, اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, کیونکہ ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہے, یہ جرح مبہم ہے. تو اب آپ بتاؤ, اتنے بڑے محدث جب کسی کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور وجہ نہ بیان کر رہے ہوں, تو علماء نے اتنے بڑے محدث کی رائے کا اعتبار نہیں کیا. ایک میکینک جو ورک شاپ میں بیٹھنے والا ہے, وہ جب کہتے میرا پڑوسی آپ کی بائک جو صحیح جو کر رہا ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ 2 نمبر ہے, تو اس کی جرح مبہم کا کہاں سے اعتبار ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی ہے, بس چکر میں ڈال دیا, اب وسوسے آنا شروع ہو گئے, پتہ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہا ہوگا میری بائک کے ساتھ. تو خیر, تو یہ غیر, اس کا مقصد کیا تھا یار, یہ میرے پاس آیا کریں, تو کیا ہوا, اس کے پاس تو میں گیا ہی نہیں, ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہوس. تو ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو, کنجوسی کی گندگی سے انسان پاک کرے, جھوٹ کی گندگی سے, بدنظری کی گندگی سے, اور لالچ کی گندگی سے, اور یہ ساری گندگیوں سے. اور جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں کلو من الطیبات, کھاتا بھی پاک ہے اور عمل بھی کیا کرتا ہے, پاک. یہ اسلام کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, اٹ از کالڈ اسلام. اس کو کیا کہتے ہیں, اسلام. اس پہ جنت بھی ملتی ہے اور جہنم بھی. اور یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی ایک دعوت ہے نا کہ یہ اعمال کرو گے تو جنت دوں گا, یہ واقعی سمجھ میں آتی ہے. تو میں جو بات لے کے چلا تھا وہ یہ کہ جو ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, حلیم کی دیگیں, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے, سبیلے. میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے, تو 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا. ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر سے نکل. میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا, تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے,
زیادہ زیادہ چبھ جائے گا, نکال کے پھینک دو, اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے, لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں, اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے. وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو, تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے, اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دینا, ڈالنا نہیں, راستے سے. یہ بہت اہم حدیث ہے, بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں, بے ایمان ہوگا. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا, وہ بے ایمان ہے, وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں, نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے, نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتا ہے, کیا کہتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتا, نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا. تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے, کہیں گے نا. کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر, کوئی لک تو آئے نا, تھوڑا سا ہندو لگے تو. ایک عیسائی ہے, نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے, نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا, اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا. لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہیں گے, وہ کہتا ہے عیسائی. لوگ کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ, یہی کہیں گے نا, یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے, یہی کہیں گے نا. کبھی کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو, یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں. تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے, کوئی آدھا کر رہا ہے, کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے, تو کچھ تو ہوتا ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, دیگے کھلاؤ, وہ بھی اسلام کا حکم ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم, میں کیا ہوں, یہ مسلم ہوں. تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا, آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے, تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے, یہ کوئی پتھر نظر آیا کہ تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی, اس کو اٹھا کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے, اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو, سائڈ پہ کر دو. اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں, صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ.